کہ ایک وار لائک سچویشن ہے، ایک جنگ کی صورتحال ہے، ایک انسرجنسی ہے، اور انسرجنٹ اس وقت بہت زیادہ دلیر ہو چکا ہے، دیدہ دلیر ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کا اپر ہینڈ ہے۔ چیمہ صاحب، میں بھارت اس وقت دیکھیں نہ صرف ڈیفینس ریلیٹڈ ایشوز ہیں، لیکن ان کی اکانومی بھی تو سب سے بڑی اکانومی ہے، اور ان کی گروئنگ مڈل کلاس ہے، ان کی گروئنگ مڈل کلاس ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے۔ اس کو باہر کی مدد مل رہی ہے۔ ایک آپ مثال لے لیجئے، افغانستان، جس کو ہمارے عمران خان نے کہا ہے کہ دوست کو دشمن مت بناؤ۔ اگر ایسے دوست ہوتے ہیں تو شاید دشمنوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہوں گے۔ سر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اگر جائیں 1971 کی جنگ میں تو بنگلہ دیش ہمارے سے کیوں آزاد ہوا، علیحدہ کیوں؟ وہ یہی وجہ تھی کہ ان کو ان کے جو حقوق تھے وہ برابر کے نہیں مل رہے تھے۔ الیکشن وہاں پہ وہ جیتے، لیکن وزیر اعظم پرائم منسٹر ہمارا بن رہا ہے۔ جے ڈی وینس صاحب جا رہے ہیں انڈیا، کیا لگ رہا ہے یہ؟ اس پہ ذرا کمنٹ کیجئے گا، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ پہلا ان کا دورہ جرمنی اینڈ فرانس کا تھا۔ اٹ مینز کہ یورپ کے بعد اگر امریکنز کسی کو اہمیت دے رہے ہیں تو وہ انڈیا ہے۔ سے پاکستان کے خلاف بغاوت کا آغاز افغانستان نے کروایا۔ 1979 میں جب روسی فوجیں آئیں اور پاکستان نے مدد کی اسلامسٹ کی، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کتنے بلوچ عسکریت پسند موجود تھے؟ 40,000 بلوچ عسکریت پسند اس وقت پناہ لیے ہوئے تھے افغانستان میں، پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو جدید اسلحہ اویلیبل تھا۔ کہنا کہ دنیا دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی حیران ہے کہ ہماری آرمی کیا کرے، ہماری آرمی کا پالیٹکس میں کیا کام ہے، ہماری آرمی کا ایگریکلچر میں کیا کام ہے، ادھر بھی حیران ہے۔ اگر یہ کام ہوا ہے نا تو سر ہماری آرمی کا بھی 100% اس میں آتا ہے۔ اب اس کا اعلان پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں، جب مودی صاحب یہاں تھے کہ میں willing to talk to China about the Indian border conflicts، لیکن اس میں امپورٹنس بھارت کی کم نہیں ہوگی، کیونکہ اس ریجن کے اندر انڈیا از اے پاورفل پارٹی ان دیئر، یعنی کہ محنت کر کے ان کو یہاں پہ سروائیو کرواتی ہے، اور ایون کہ جب یہاں پہ بھی لوگ دیکھے جاتے ہیں تو ان کو یہاں سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے ہمیں۔ اسی پہ کہ ایک وار لائک سچویشن ہے، ایک جنگ کی صورتحال ہے، ایک انسرجنسی ہے، اور انسرجنٹ اس وقت بہت زیادہ دلیر ہو چکا ہے، دیدہ دلیر ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کا اپر ہینڈ ہے، علیحدگی پسندی کے ایجنڈے پر اس کا اصرار ہے، اس کو باہر کی مدد مل رہی ہے۔ ایک آپ مثال لے لیجئے، افغانستان، جس کو ہمارے عمران خان نے کہا ہے کہ دوست کو دشمن مت بناؤ۔ اگر ایسے دوست ہوتے ہیں تو شاید دشمنوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہوں گے۔ جب 1948 میں جو اس وقت کے پرنس تھے کلات کے جو میر تھے، انہوں نے جب کلات کا الحاق کیا تو اس وقت شہزادہ عبد الکریم بھاگ کر افغانستان چلے گئے۔ افغانستان نے انہوں نے پناہ لی، اور وہاں سے پاکستان کے خلاف بغاوت کا آغاز افغانستان نے کروایا۔ 1979 میں جب روسی فوجیں آئیں اور پاکستان نے مدد کی اسلامسٹ کی، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کتنے بلوچ عسکریت پسند موجود تھے؟ 40,000 بلوچ عسکریت پسند اس وقت پناہ لیے ہوئے تھے افغانستان میں، پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو جدید اسلحہ اویلیبل تھا۔ اور یہ 1989 میں جب محترمہ نے عام معافی لی اور ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب روس ہار چکا ہے، جا رہا ہے، اب ہمیں واپس ہی جانا پڑے گا، تو وہ تب آئے، اور وہی کھیل اب ہو رہا ہے۔ صوبہ ان کا نمروز دوبارہ سے ایک سینٹر ہے، دوسرے برادر بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ تو لڑنی ہے، اس پر کوئی ifs اور بٹس نہیں ہو سکتے، اور جہاں تک اس جنگ کی بات ہے، اس جنگ کو سیاسی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، اس جنگ کو جنگ کے طور پر لڑنا ہوگا۔ اب دوسری بات جو ہے، جو بہت اہم بات ہے، سب لوگ تو جو بلوچستان کے ہیں وہ تو نہیں مل گئے نا انسرجنٹس کے ساتھ، بہت سے لوگ الگ تھلگ ہیں، بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں، کچھ فینس پر بیٹھے ہیں کیسے ہم بلوچستان کی باقی آبادی کو الگ تھلگ کریں ان سب سے، تاکہ یہ جنگ اگر 10 سال چلنی ہے تو 5 سال چلے، 5 سال چلنی ہے تو 2 سال چلے۔ پہلے ہی بہت لمبی یہ جا چکی ہے، 2004 سے یہ انسرجنسی جاری ہے بلوچستان میں، اور وقتاً فوقتاً اس کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ صورتحال بہت ہی سیریس ہے۔ اب وفاق کا جو قصور ہے وہ یہ ہے
کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ الائنس کیا ہے بلوچستان میں جو لوگوں کے درست نمائندے نہیں ہیں. اگر درست نمائندوں کے ساتھ بات کی جاتی, چلائی جاتی جیسے چل رہی تھی, انجینئرنگ نہ کی جاتی, خاص طور پہ تبدیلی پروجیکٹ کے ذریعے جو وہاں پہ انجینئرنگ کی گئی اور وہاں کا کنٹرول مکمل طور پر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا جو کسی طور پر وہاں کے نمائندہ نہیں ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حل کیا ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان میں آپ رشتہ جوڑیں اور رشتہ بنائیں. وہ رشتہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ رشتہ دو طریقوں سے بنتا ہے. ایک وہ رشتہ بناتی ہیں سیاسی جماعتیں کہ ایک ان کا پاؤں ریاست میں ہوتا ہے اور دوسرا عوام میں ہوتا ہے. عوام اور ریاست کے درمیان میں لنک ہوتی ہے. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت مگر بلوچستان کے حالات میں تو کیا ہمیشہ ہی ریاست نے وہاں کے سرداروں کو مطلب ماضی میں بھی سردار آگے رہے ان کا کانٹیکٹ رہا انہوں نے جیسے بھی وہاں کے عام لوگوں کو ٹریٹ کیا ریاست نے ان کو سہولت دیے رکھی تو یہ تو ایک پرماننٹ فیچر رہا وہاں کا چاہے آج نمائندگی کسی اور کے پاس ہو. دیکھیں عائشہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سردار ہے یا مڈل کلاس ہے وہاں پہ لگڑ بگھا ہے یا بھالو ہے. سوال یہ کہ کیا وہ عوام کا نمائندہ ہے؟ پنجاب بھی تو منتخب کرتا ہے نا یہ سارے شوگر ملوں والوں کو منتخب کرتا ہے نا کیسے کیسے کرونی کیپٹلسٹ کو منتخب کرتا ہے نا. یہ مسئلہ تو نہیں ہے کس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ سندھ والے اس کو نہ چنیں اس کو نہ چنیں. چننے میں وہ سرداروں کو چنتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی سردار ہے تو کیا وہ لوگوں کا نمائندہ ہے؟ کوئی مڈل کلاس والا ہے تو کیا وہ لوگوں کا نمائندہ ہے؟ کوئی بزنس مین ہے تو لوگوں کا نمائندہ ہے؟ سوال یہ ہے یہاں پہ مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے نمائندے نہیں بچیں گے تو ریاست کے ساتھ لنک نہیں بچے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ سیاست یہ والی ریوائیو کرنی. دوسری بات میں ایک چیز اور ایڈ کر دوسری چیز ہوتی ہے سول سوسائٹی. دوسرے عوامی ادارے ٹریڈ یونینز اسٹوڈنٹ یونینز این جی اوز یہ سب جو ہیں قبائل کے نمائندے جو سردار کہہ رہے ہیں اگر وہ غیر منتخب ہے تو بھی وہ ایک سول سوسائٹی ہے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. درست ان تک پہنچنا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم عوام کے دل جیتیں اور زیادہ جیتیں. جن گریونسز کی بات جن گریونسز کو جھنڈا یہ لوگ لے کر پھرتے ہیں ان گریونسز کو ہم ایڈریس کرنا ضروری. جو ان کے جھوٹے اور دھوکے والے بیانیے ہیں ان بیانیوں کا بھی حل کریں اور ان بیانیوں سے بھی سول سوسائٹی نے اور پالیٹیشنز نے نمٹنا. درست. حسن نثار صاحب جو بلوچستان کے حالات ہیں اور جس طریقے سے خبریں وہاں سے آ رہی ہیں آپ کے خیال میں سیاسی آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں عوام کے دل کیسے جیتے جا سکتے ہیں یا فی الحال ہمیں وار لائک سچویشن سے پہلے نمٹنا ہے باقی باتیں بعد میں ہوں گی؟ دیکھیں عوام کے دل تو پھر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی